اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا 10 ایسی نشانیاں ہیں بڑی ہیں، اور یہ جو 10 نشانیاں ہیں ان کی جب آنے کی ان کا وقت آئے گا تو یہ کیسے آئیں گی بتائیں معلوم ہے؟ موتی کا ہار اگر تم توڑے اور اسے پکڑ لیے ایک سرے پر تو جس تیزی سے موتی اس تاگے سے گرتے ہیں اس طرح یہ تیز آئیں گے ایک دوسرے کے۔ کتاب الفتن کتاب نمبر 52 باب فی الآیات التی تکون قبل الساعہ، حدیث نمبر 2901، جس کے راوی حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نحن نتذاکر، کہ ہم لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور کہا ما تذکرون، کیا گفتگو کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا نذکر الساعہ، ہم لوگ قیامت کے بارے میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم لوگ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا فذکر الدخان، دھواں، دخان قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ والدجال، دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ والدابہ، چوپائے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وطلوع الشمس من مغربہا، اور مغرب سے سورج کا طلوع ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ونزول عیسی ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر اترنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ویاجوج وماجوج، اور یاجوج اور ماجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وثلاثۃ خسوف، اور زمین میں 3 دھسنے ہونا، 3 جگہ پر زمین کا دھسا دیا جانا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ خسف بالمشرق، ایک دھسنا مشرق میں ہوگا۔ وخسف بالمغرب، دوسرا مغرب میں ہوگا۔ وخسف بجزیرۃ العرب، اور تیسرا جزیرہ عرب میں ہوگا۔ وآخر ذلک نار، اور اخیر میں آگ نکلے گی من الیمن، یمن سے، تطرد الناس الی محشرہم، جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف جمع کرے گی، لے جائے گی۔ کہتے ہیں یہ 10 نشانیاں جب تک ظاہر نہیں ہوتی تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ یہ دابۃ الارض، جیسے ہی سورج مغرب سے نکلے گا صبح کے وقت، یہ چاشت کے وقت آ جائے گا، جیسے ہی سورج چڑھے گا یہ آ جائے گا، اسی کے بارے میں فرمایا گیا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، جیسے ہی اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، قول پورا ہوگا، زمین سے ہم دابۃ الارض کو نکالیں گے۔ یہ زمین کا چوپایا ہوگا، زمین سے نکلے گا اور یہ جانور ہوگا اور یہ لوگوں سے بات کرے گا۔ تُكَلِّمُهُمْ، لوگوں سے بات کرے گا۔ قرآن نے کہا کہ چیونٹیاں بات کرتی ہیں اور حضرت سلیمان سمجھتے تھے، ہدہد بات کرتا تھا، تقریر کرتا تھا، اس کے پاس شعور تھا، اور لوگ یقین نہیں کرتے کہ کیسے ایک پیغمبر ہدہد سے بات کرتا تھا، چیونٹیوں سے بات کرتا تھا۔ جب یہ زمین کا چوپایا باہر نکلے گا تو لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ قرآن کی ایک ایک بات سچ ہے، یہ سب سے بات کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی اور اس کے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی ہر انسان کی ناک کے اوپر لگا دے گا، ناک کے اوپر لگا دے گا، اور ناک کے اوپر لگانے کی وجہ سے اگر مومن ہوگا تو مومن لکھ جائے گا اس کے ماتھے کے اوپر، اور اگر کافر ہوگا تو کافر لکھ جائے گا۔ یہاں تک کہ بہت سارے لوگ دسترخوان پر کھا رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوا ہے اور اس کی پیشانی کے اوپر مومن لکھا ہوا ہے، تو مومن اس کو کافر کہیں گے، کافر اس کو مومن کہیں گے۔ اس طریقے یہ ہے دابۃ الارض، اور اتنا تیز رفتار ہوگا کہ پوری دنیا میں یہ گھوم لے گا۔ رہا دجال کا معاملہ، تو دجال کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ جب نازل ہوگا، یہ جب آئے گا تو یہ دنیا کو گمراہ کرے گا، جنت دکھائے گا حالانکہ وہ جہنم ہوگی، جہنم دکھائے گا حالانکہ وہ جنت ہوگی، اور اس کے بعد بتایا گیا کہ سور 3
تو سور 3 مرتبہ پھونکا جائے گا. ایک نفخہ صعق لوگ گھبرا جائیں گے, ایک نفخہ موت سارے لوگ مر جائیں گے, ایک نفخہ باس یعنی تمام مرے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر کے میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله